اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، اس وقت کوئی تقریر یا کوئی واعظ یا کوئی بیان نہیں، آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اہل علم حضرات علماء اکرام، اہل مدارس، ذمہ داران مدارس یہاں موجود ہیں، اور ہمارے جماعتی احباب بھی یہاں جمع ہیں، اسی طرح شہر کے اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ موجود ہیں۔ لہذا جب اہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے سامنے دین کی کچھ باتیں رکھی جاتی ہیں، اس سے ان کی ذات کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، چونکہ وہ ذمہ دار حضرات ہیں، وہ باتیں دوسروں تک پھیلتی ہیں اور اس کی عمومیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی خاص مضمون تو بیان نہیں کرنا ہے، بس قرآن پاک کی 2 آیتیں سامنے، ان دونوں آیتوں کا جو مفہوم ہے وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ ہر جاندار اور بے جان، ہر جاندار اور بے جان ہر وقت اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی محتاج۔ مثال کے طور پر ہم انسان، بیل، بھینس، بکری، گائے اور جو پرندے چرندے، یہ تو جاندار ہیں۔ زمین کو بظاہر ہم بے جان سمجھ رہے ہیں، زمین بھی اللہ کی رحمت کی محتاج، چڑیا بھی اللہ کی رحمت کی محتاج۔ اور آگے بڑھ کے سوچئے، یہ پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کے محتاج۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، کہ اس وقت پہاڑ جو ہیں وہ تھر تھر کانپنے لگے، وہ عجیب چیز ہوگی۔ تو مضمون دوسرا بدل جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا اور دنیا کے ماں سوا سب کا رب اکیلا اللہ ہے۔ اور حضرات علماء اکرام بیٹھے ہوئے، آپ ان سے معلوم کیجئے رب کہتے کسے؟ پالنے والا نہیں، ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ پالنے والا تو ترجمہ کر رہے ہیں ہم، اس کا سچا اصلی مفہوم اردو میں اس سے زیادہ بہتر طریقے پر میں نہیں ادا کر سکتا۔ ضرورت کا پورا کرنے والا۔ درخت کی ضرورت کیا ہے؟ پہاڑ کی ضرورت کیا ہے؟ آسمان کی ضرورت کیا ہے؟ ستارے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت پورا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، جس کو ہم رب کہتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جسے ہم رب کہتے ہیں۔ لہذا ہر انسان، ہر جاندار، ہر بے جان اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا محتاج ہے یا نہیں؟ اللہ کی رحمت کے اسباب کیا ہیں اور اللہ کی رحمت کے اٹھ جانے کے نتائج کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت کیسے اٹھتی ہے، اس کا کیا سبب؟ یعنی جب رحمت اٹھے گی تو غضب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی فرما برداری، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کا آزمودہ، لاجواب، بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ اللہ کی تابعداری، اللہ کے رسول کا کہا ماننا۔ قرآن اور حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اور جن باتوں پر عمل کرایا گیا ہے اور عمل کرنے کو کہا گیا ہے،
ان پر عمل کرنا اللہ کی رحمت کے دریچوں کو کھول دینا. ٹپکے گی اللہ کی رحمت, برسے گی اللہ کی رحمت, اور ہر جگہ رحمت ہی رحمت نظر آئے گی. بتائیے ویسا آج زیادہ ہے یا صحابہ کے زمانے میں زیادہ ہے؟ سوچ لیجیے. میں مسلمانوں کی بات کروں. بدر کے میدان میں لکڑیاں لے کے پہنچے تھے. پھر لکڑیوں سے کیا کریں گے؟ تلواروں کا مقابلہ لکڑی سے کریں گے. بدر کے میدان میں ننگے پیر گئے تھے, پیروں میں چتڑے لپیٹے ہوئے تھے. پورے لشکر میں 6 زرہیں, 8 تلواریں, 9 گھوڑے. ہو سکتا ہے اس عدد میں جو میں بیان کر رہا ہوں کچھ معمولی فرق ہو. اور کاہے کے لیے گئے؟ کس کا مقابلہ؟ 313 کتے کے مقابلے پکڑے ہوئے, 950 کے مقابلے. بھاگتے راستہ نہیں ملا. کیا بات؟ اللہ کی رحمت کے جتنے طریقے ہیں ان کی اچھائیوں کے سبب سے اللہ نے کھول دیے. آج اللہ کے رحمت کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں کھلے نہیں آتے نظر آتے. کچھ کھلے ہوئے ہیں, کچھ بند. اس کا کیا سبب؟ دیکھیے یہ کڑوی بات ہے, معاف کیجیے گا, کڑوی بات ہے مگر سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے ہے تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. ہم پر اللہ کی رحمت برسے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم خیر خیرات کرتے ہیں. پھر اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے فرض منصبی کو آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جاتا. قرآن پڑھیے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. کچھ لوگوں نے تالاب, دریا, ندی کے کنارے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دن شکار کھیلنے سے منع کیا. بھائی دیکھو, تم سنیچر کے دن شکار نہ کھیلو, اتوار کے دن, دوشنبے کے دن, ہفتے میں ایک دن, سنیچر کے دن شکار مت کرو. انہوں نے کہا نہیں کھیلیں گے. مگر بڑے 420 بڑے جھانسے باز اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہوں نے جمعے کے دن بڑے بڑے گڈھے کھود دیے اور سنیچر کے دن آرام سے مچھلیاں آ گئی. اس میں مچھلیوں پہ وہ زندہ رہتے تھے, وہی کھاتے پیتے تھے. لہذا اور اللہ نے امتحان کے لیے زیادہ مچھلیاں پیدا کر دی اس دن جس دن شکار کھیلنا. تو اب شکار تو نہیں کھیلا انہوں نے مگر مچھلیاں پانی میں جمع کر دی. تو اللہ نے کیا کیا وہ تو بعد میں بتاؤں گا. کچھ اللہ کے بندے کھڑے تھے, چلے بھائی یہ نہ کرو, اللہ کو دھوکہ نہ دو. کچھ بیٹھے ہوئے تھے ہماری طرح تسبیح لیے ہوئے. ان سے کہا گیا کہ تم روکو, ان کو منع کرو. کہا ہمارے ٹھینگے سے کیا ہوگا؟ ارے مریں گے, یہ مریں گے, عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے, ہمارا کیا جائے گا؟ چپ رہو, نماز پڑھو, روزے رکھو, محنت کرو, سارے کام کرو, مگر خبردار ان کو نہ روکا جو یہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو عذاب دے گا یا اللہ ان کو معاف کرے گا, اللہ جانے. کیا فرمایا قرآن میں؟ آگے سن لیجیے. فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ, جب انہوں نے ما ذکروا بہ کو بھلا دیا, جس کی طرف ان کو کچھ لوگوں نے یاد دہانی کرائی تھی کہ خبردار ایسا مت کرو, اللہ کو جھانسا نہ دو, اللہ کو دھوکہ نہ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہنسی ٹھٹا مذاق نہ کرو, ایک دن شکار مچھلیوں کو جمع کرنے کے لیے گڈھے نہ کھودو. ما ذکروا بہ, جس سے منع کیا, جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ شکار نہ کھیلو, لوگوں نے ان کو منع کیا. فلما نسوا, انہوں نے بھلا دیا. تو فرمایا کہ ہم نے عذاب 2 طرح کے لوگوں کو دیا. اچھی طریقے سے کان کھول کے سنے, اللہ پاک کی قسم میری کوئی بات نہیں, قرآن میں لکھی تھی بات, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. انجینا الذین ینہون عن السوء
جب عذاب آیا تو اللہ نے ان کو بچایا، صرف ان کو بچایا جن لوگوں نے اس گندے اور برے کام سے لوگوں کو روکا۔ باقی جو کام کر رہے تھے ان کو بھی اللہ نے پکڑ لیا، اور جو لوگ ان کو ٹوک نہیں رہے تھے، روک نہیں رہے تھے، اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ کیا کہا؟ اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، کچھ لوگ ان کے بندر بنائے گئے، کچھ لوگ ان کے سور بنائے گئے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت کرے۔ میرے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ دل میں یہ بات نہ آئے کہ کوئی آدمی ہمارے میں کا، مسلمانوں میں کا ایسا کام کر سکتا ہے جیسا انہوں نے کیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم بری باتوں سے بچتے ہیں، لوگوں کو بچاتے ہیں، لیکن قرآن کا بیان ہے، اور قرآن میں ایک اشارہ ملتا ہے، اس پر پوری دنیا آباد ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے پاس ہے کیا قرآن کے علاوہ؟ سب سے بڑی چیز قرآن۔ لہذا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لی، اور بچایا کس کو؟ وہ چند لوگ جو منع کر رہے تھے۔ اب آئیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 950 فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے۔ بچہ پیدا ہوا، وہ بڑا ہوا، اس کا لڑکا ہوا، وہ مرا، اس کا لڑکا بڑا ہوا، اس کا پوتا بڑا ہوا، اس کا پر پوتا بڑا ہوا، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، حضرت کو دیکھ رہے 950 سال۔ اور اتنے کمینے، اتنے ذلیل کہ وہ مرتے مرتے کہہ رہے، دیکھو نوح کا کہنا نہ ماننا، سب کرنا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا، نوح کے قریب نہ جانا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ مرتے مرتے یہ کہہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عاجز ہوئے، اور اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ بالکل عاجز ہو گئے، حیران، یا اللہ کیا کرے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، ہم نے ان کو رات میں اور دن میں پکارا، بلایا آؤ، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ بھاگتے نہیں آئے۔ اور اسی کے آگے کہا کہ جب میں ان کو بلا رہا تھا تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے کہ نوح کی بات نہیں سنے، اتنے بڑے بدماش۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے جب عاجز آ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اور کیا بد دعا کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رکھ، زمین پر کوئی ایک خطہ بھی ان کا سلامت نہ رہے، اگر یہ رہیں گے لم یلدوا الا فاجرا او کفارا، یہ رہیں گے تو فاجر کافر ان کی کوکھ سے پیدا ہوں گے، یہ بڑے شریر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب مسلسل سینکڑوں سال کفر ہو رہا ہے تو معلوم ہے کیا ہوا؟ لڑکے پیدا ہونا بند، آسمان پر سے بارش شروع ہوئی، اور فاقہ تنگ دستی عام ہو گئی۔ حضرت نوح اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، آؤ آؤ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، معافی مانگ لو تو اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری آل اولاد میں زیادتی پیدا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اللہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ آؤ تو وہ نہیں آئے۔ نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ حضرتوں کو اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ایک کشتی بناؤ میری نگرانی میں، ہماری نگرانی میں
اور ہماری تعلیم کے مطابق یہ اعیننا و وحینا، وہ کشتی بنا رہے حضرت نوح علیہ السلام، تو وہ لوگ گزرے، ان کی قوم والے کہ کانا نبیا فصار نجارا، پہلے یہ نبی تھا اور اب دیکھو بڑا ہی ہو گیا، یہ کشتی بنا رہا، کہاں چلاؤ گے؟ سوکھے میں چلاؤ گے یا تری میں؟ ٹھٹھا کر رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ دیکھو اس کشتی پر فسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، کشتی پہ بٹھاؤ جتنے بٹھا پاؤ، کون کون جوڑے بٹھانا تاکہ نسل باقی رہے۔ آج پوری دنیا کی نسلیں برباد، آج دنیا میں کوئی جوڑا نہیں بنے گا، بچے گا، جو کشتی پر بیٹھا ہوگا وہ بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ بٹھایا کشتی پر، اور وفارت تنور، تنور سے پانی، ایک تنور سے پانی، پوری دنیا پانی پانی۔ ان کا لڑکا حضرت نوح کا کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیر کم معنا، آ میرے ساتھ بیٹھ جا۔ وہ کہنے لگا ابا جان آپ جائیے، میں نہیں بیٹھوں گا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو پاگل ہے، اللہ جس پر رحم کرے وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ آیا عذاب، پھر وحال بینہم الموج فکان من المغرق، غرق ہو، پوری دنیا ختم ہو۔ خانہ کعبہ جو حضرت آدم نے بنایا تھا وہ بھی گر گیا، ایک ٹیلا ایسا بنا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس پر اس کی دیواروں کو بلند کیا، بنیادیں اس کی بات۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو بدعقیدگی کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی رحمت اٹھتی ہے۔ ہم اپنے اپنی جگہوں پر سوچیں، ہم لکھنؤ کی بات کریں تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم جے پور کے بارے میں کچھ کہیں۔ لکھنؤ میں نوابوں کی حکومت، شیعوں اور دیندار لوگ رہتے ہیں، اور حال یہ تھا کہ مسلمان حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کا نام خطبے میں، جسے آج جمعہ تھا نا، حضرت مولانا نصیب الدین صاحب کی ہم نے نماز پڑھائی، حضرت نے چاروں صحابہ کا نام لیا اور سب نے لیا، جس نے بھی نماز پڑھائی۔ اس زمانے میں اب سے لگ بھگ 100 سال پہلے کوئی نام نہیں لے سکتا تھا مسجد۔ میرے دادا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے پیدا کیا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ طور پر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کیا، پانی کا پانی الگ کیا، اور جو مصیبتیں، جو لعنتیں ہمارے اوپر بدعقیدگی کی چھائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کی 50-60 سال کی محنت میں وہ سب ختم ہو گئی، صرف لکھنؤ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ پر ایسے لوگ تو بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیشہ ہر زمانے آپ دیکھیے، ایک طرف دارالعلوم دیوبند قائم، ایک طرف مظاہر قائم، ایک طرف اور ہمارے دینی تمام مدرسے قائم۔ مدرسوں میں کتاب پڑھائی جا رہی ہے، سبق پڑھایا جا رہا ہے، مدرسوں ہی سے اللہ نے اٹھا دیا کسے؟ حضرت مولانا الیاس کہ دیکھو تم یہ کام کرو کہ لوگوں کو دین پلاؤ، لوگوں کو دین بتاؤ، تم جاہلوں میں جاؤ، جاہلوں کو دین سکھاؤ، 4 مہینے 24 گھنٹے 4 سال ان کے لو اور ان کو دین بتاؤ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب ایک عالم دین، ایک اکیلے کھڑے ہوئے، کیا ہوا؟ ساری دنیا میں دین پھیل، ساری دنیا میں دین پھیل رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح دین کی اچھی باتیں کرنے والی کی دعوت دی جاتی ہے، اسی طریقے سے منع کرنے والے بری باتوں سے بھی لوگ ہونا چاہیے۔ بری بات میں وہ لفظ نہیں کہوں گا جو معروف لفظ ہے، بری باتیں زیادہ ہیں، جن سے بچنا ہے وہ باتیں زیادہ ہیں، اور جو چیزیں کرنا ہے وہ چیزیں کم۔ کیوں بھائی؟ فجر سے پہلے کتنی نمازیں پڑھی بتا سکتے ہیں؟
کوئی نماز فرض نہیں عشاء کے بعد، فجر تک کوئی نماز فرض نہیں، تہجد نفل ہے، سنت ہے۔ فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض ہے نہیں، بالکل نہیں فرض ہے۔ اور ظہر سے لے کے عصر تک یہ 5 ہی نمازیں تو ہیں جو دن بھر میں پڑھنا ہے، اور تو کوئی چیز نہیں۔ قرآن شریف پڑھنا فرض نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، جی نہ لگے چین نہ آئے قرآن پڑھے بغیر، ایسا ہونا چاہیے۔ کلمہ طیبہ جی بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن فرض نہیں۔ کچھ علماء سے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اکرام، کیا آپ کو بتائیں گے؟ پھر رات میں فرض ہے کچھ کہ جی فرض ہے، اپنی بیوی کے پاس رہو، اپنے بال بچوں کے پاس رہو، دوسری جگہوں پر مت رہو، دوسری جگہ پر نہ رہنا فرض۔ رات میں شراب خانے کی طرف مت جاؤ، نہ جانا فرض۔ دن میں کا دن میں بھی فرض، رات میں بھی فرض، دوپہر میں بھی فرض، اور سورج ڈوبتے وقت، سورج نکلتے وقت، سر پہ سورج جو زوال کا وقت ہے تو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ روکا گیا نہیں روکا گیا؟ اور شراب پینے سے ہر وقت روکا گیا، ہر وقت روکا، کوئی وقت ایسا نہیں۔ فجر بعد سنت نہ پڑھو، جو پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا۔ فجر بعد نفل نہ پڑھو، جو پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا۔ فجر کے بعد نفل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اور اس کے خلاف حدیث موجود۔ لہذا ایسی صورت میں جن چیزوں سے رکنا ہے، بزرگوں کو گالی نہ دو، امام حنیفہ کو برا نہ کہو، امام مالک کو برا نہ کہو، امام شافعی کو برا نہ کہو، امام احمد ابن حنبل کو برا نہ کہو، اسی طرح ابن تیمیہ کو برا نہ کہو، امام ذہبی کو برا نہ کہو۔ کسی کو برا کہنا ہمارے یہاں جرم ہے، جرم یا نہیں ہے؟ رات میں برا نہ کہے، صبح کو کہے، اور صبح کو نہ کہے اور رات میں کہے، نہیں کبھی نہ کہو۔ قرآن کی آیت ہے کیا؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی ان کی طرف سے کدورت نہ، دل کو صاف کر دے، کوئی کدورت دل میں باقی نہ رہے۔ آدمی سوچے، غور کرے، آج اگر یہاں جے پور میں یہ فتنہ اٹھے کہ امام حنیفہ کچھ نہیں تھے، نہ حدیث جانتے تھے نہ قرآن جانتے تھے، ابو حنیفہ کو ماننا شرک کرنا ہے، تو بتاؤ ہم لوگ پڑے سو رہے ہیں، کب کام بن جائے گا؟ بٹن دباتے ہیں، اونٹ باندھے نہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ کچھ اسباب تو ہونا چاہیے، کچھ اس کا تدارک تو ہونا چاہیے۔ قادیانیت دمدرا رہی ہے، جے پور میں اس کا آفس بہت بڑا دفتر موجود ہے، کاہے کے لیے؟ اللہ پاک کی قسم قادیانی مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتاویں، 50 علاقے 52 علاقے گنے نہیں، 50 سے زیادہ کہیں قادیانی مسلمانوں کی امامت کر رہا ہے۔ 6 مہینے تک امامت کرنے والا میرے مدرسے کے ایک استاد مولانا انوار صاحب، انہوں نے مسلمانوں کی 6 مہینے کی نمازیں پڑھی۔ اس 6 مہینے کے بیچ میں جتنے ہمارے مردے ہوئے ہیں، اس بے ایمان بددین قادیانی نے ان کی نماز پڑھی۔ کیا یہاں نہیں ہو سکتا؟ آپ ہم کو بتائیے، یہاں کے لوگ کتنے گاؤں میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا یہ قادیانی مرتد ہیں، اپنے بچوں کو ان سے نہ پڑھواؤ۔ اس طرح کا ایک کوئی نظام ہونا چاہیے، ایسا کوئی پروگرام ہونا چاہیے۔ پروگرام حضرات علماء اکرام بنائیں، پروگرام ائمہ مساجد بنائیں گے، جو اہل علم ہے دوسرے اور اہل ثروت ہے، اہل مال ہے، وہ لوگ ان کا تعاون کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ نبی کی نبوت کے خلاف کوئی ڈنکا بچے گا تو اللہ کی رحمت بند ہو جائے، اور اگر اللہ کی رحمت ہماری غفلت کی وجہ سے، اللہ ہماری حفاظت اللہ کرے، اگر اللہ کی رحمت ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے بند ہوئی تو اس کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں۔ علماء دیوبند، حضرت افضل حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی،
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ہمارے اکابر ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے تھے جو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ لہذا ہم کو آپ کو، میں تو اس وقت کسی پروگرام کے ماتحت نہیں آیا، میرے دوستوں نے مجھے بلایا ہے اور میں وقت نکال کے ایک دن کے لیے یہاں آیا، لیکن چونکہ آپ لوگ مل گئے ہیں لہذا موقع کو دیکھ کر کے میں نے یہ باتیں آپ سے کہی، اور یہ بات میں نے کل مولانا سے بھی کہی تھی اور آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کام کیجئے، جو خدمت میرے لائق ہوگی انشاءاللہ میں پیچھے نہیں ہوں۔ میں بہت مصروف ہوں، لیکن میں اگر آپ لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو میں گاہے بگاہے آتا رہوں گا اور وقت دیتا رہوں گا، کہیں بھیجیں گے آپ لوگ، سفر کروائیں گے، انشاءاللہ میں سفر کروں گا، اور جو علماء دیوبند ہیں میرے قبضے کے، ان کو بلانے کا مسئلہ ہوگا، ان کو آپ کے تعاون کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے کام کو آگے بڑھائیں۔ لیکن اللہ کے بندوں کچھ کرو، بغیر کیے کچھ نہیں ہوگا۔ علماء دیوبند کا مرکز مولانا نصیب الدین صاحب کا مدرسہ ہے، اللہ آج مجھے جا کے وہاں بڑی خوشی ہوئی، میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور یہ اب یہاں کے قدیم علماء میں سے ہو، حالانکہ مجھے یہ شرف ہے کہ میں ان کا ساتھی، لہذا ایسی صورت میں نے اسی زمانے میں پڑھا جس زمانے 1-8 سال کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے مولانا بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، آپ لوگ کرنے کا کام، آپ لوگ آگے بڑھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بس بھائی دعا کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، میں نے زیادہ بیان کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ دین کے جو کام، اچھی باتوں کا پھیلانا، بری باتوں سے خود اپنے آپ کو بچانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانا، اے اللہ ان دونوں کاموں کے لیے ہمارا انتخاب فرما، اے اللہ ہم کو چن لے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں قبول فرما دے، اے اللہ ہم کو رسوا نہ فرما، اے اللہ ہم کو عذاب سے بچا دے، اے اللہ ہم تیرا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ اپنے کرم سے جہاں جہاں جماعتوں کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں حضرات علماء اکرام ہیں اے اللہ ان کے علوم سے جو فائدہ حاصل کرنے والے ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمارے مشائخ کی خانقاہوں کو اے اللہ رونق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اکابر جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو اس وقت موجود ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں اور ان کے فیض میں برکت عطا فرما، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا